12 دن ہو گئے ہیں جی تشدد کیا گیا. ایف آئی آر ہوئی؟ ایف آئی آر نہیں ابھی تک نہیں دی ہم لوگ. 12 دنوں میں ایف آئی آر نہیں ہوئی؟ نہیں. اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ پہلے تو ہمیں میڈیکل کے لیے بہت خوار کیا گیا ہے. صبح آ جائیں شام کو آ جائیں, ٹھیک ہے, کبھی ڈاکٹر نہیں اویلیبل. ابھی بھی انہوں نے اگر کر کے دیا بھی ہے میڈیکل تو اس کی رپورٹ بالکل صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں چوٹیں زیادہ ہیں اور اس میں انہوں نے چوٹیں صرف 2 یا 3 خراشیں جو ہے وہ مینشن کی ہیں, انہوں نے صحیح وہ چیز دی ہی نہیں, ٹھیک ہے. رات ہم لوگ گئے ہیں تھانے, تو رات میں جب انہوں نے آگے سے بلایا تھا ان کی فیملی کو, تو ان کے تایا کا بیٹا جو کہ وکیل بھی ہیں ان کی فیملی کا, ٹھیک ہے, اور ان کے کزن بھی ہے, وہ آیا ہے. ان لوگوں نے یہی بات, ان کی یہی کوشش ہے کہ معاملات ایسا ہو کہ 10 دن دے دیں, بعد میں فیملی آئے گی, جس طرح ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ 10 دن دے دے, 15 دن دے دے, چوٹے ٹھیک ہو جائے, معاملات ٹھیک ہو جائے, عادل ٹھیک ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا, تو ہم لوگ آ کے بعد میں فیصلہ کریں گے. مطلب وہ انہوں نے رات تک بھی جو ہے نا ایف آئی آر رکوائی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایم ایل سی آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی؟ جی وہ کسی کا کچھ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو انسان اس ٹائم پہ ہم لوگ کھڑے ہیں, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے. ہم گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے یا کسی کے پاس بھی جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے یا آگے سے ان کا ساتھ دیں گے. اچھا, بڑی حیرانی کی بات ہے 12 دن میں ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. نہیں, آپ کا میڈیکل ٹھیک نہیں آ رہا, اس کے نشانات تو ختم ہو جائیں گے 12 دن میں, تو 14 دن 1-2 دن بعد اسی چیز پہ تو آج بھی سارا دن روزے کی حالت میں بھی ہم لوگ ہاسپٹل میں رہے ہیں, ٹھیک ہے. رات بھی جب ہم تھانے گئے ہیں تو ہم ان کو کہتے رہے ہیں ایف آئی آر دے دے, ایف آئی آر دے دے. انہوں نے کہا آپ لوگ جائیں, ایف آئی آر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن جو آگے سے ان کا جو کزن آئے تھے, ان کا انداز بھی ایسا, مطلب میں اسے یہ سیاست کہوں گی کہ کبھی وہ ان کی طرف کی بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ابھی ایف آئی آر نہ کروائیں, آپ قانونی طرف نہ آئیں, آپ ابھی فیصلہ نہ لیں, آپ پینڈنگ کریں. کیوں, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسرار رسوخ استعمال کر رہے ہیں؟ نمرا, آپ اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. مجھے ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے, کیونکہ جو لاسٹ انہوں نے میرے اوپر اٹیک کیا ہے وہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر تھا. میں اس میں مر بھی سکتی تھی, جتنا برا انہوں نے میرے ساتھ تشدد کیا. میں اس چیز کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتی. میں ان سے بہت بری طرح ڈر گئی ہوں, یا جو بھی کہہ لیں, میں نہیں رہ سکتی, اب نہیں رہنا چاہتی ان کے ساتھ. رینچ وغیرہ پسٹل وغیرہ مارتے ہوئے بالکل خیال نہیں ہے کہ کس جگہ ماروں, کہاں پہ لگ جائے؟ نہیں, وہ بس مارتے گیا. جی. تو آپ نے گھر والوں کو کال کر کے جھوٹ کی بولا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ میں ایک بہن ہوں ان کی, لیکن میں ایک ماں بھی ہوں, بیوی بھی ہوں اس کی, میرے بچے بھی ہیں 4. پھر میں نے اپنے بچوں کا ہی سوچا کہ اگر اب بھی میں آواز اٹھاتی ہوں تو پھر پتہ نہیں میرے بچے میرے پاس رہیں گے یا نہیں رہیں گے, یہ مجھے اب بھی نہیں پتا. اسی لیے چپ تھی, ان کو یہی کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ابھی میں آئی ہوں ادھر, 10 منٹ بھی نہیں گزرے تو مجھے فون کرنا شروع کر دیا کہ گھر واپس آ جاؤ گھر واپس. اس کو صرف یہی تھا کہ میری بات کھل جائے گی, یہ چیز کا نہیں تھا کہ میں نے اس کو کتنی تکلیف دی ہے یا وہ کتنی تکلیف میں ہے. اچھا, اسے یہ نہیں تھا کہ میں نے جتنا مارا ہے اس کے پر, یہ تھا کہ یہ بات کھل جائے گی کہ میں نے مارا بھی ہے, یہ چیز بھی کھل جائے گی تو جو ہے نا میرے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی. اسے اور آپ کی پرواہ نہیں تھی, آپ کو لگتا ہے؟ جی. اس کے بعد دوبارہ رابطہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے اسے منع کیا کہ نہ مجھے تنگ کرو, 1-2 دن میں 1-2 دن بعد گھر واپس آ جاؤں گی. لیکن اس نے مجھے یہی فون پہ کہا میں ابھی آ رہا ہوں گاڑی پہ, میں ابھی آ رہا ہوں لینے, ابھی گھر واپس جانا ہے. کہ مجھے تو مار ہی دیا تھا اس نے. میں پتہ نہیں کس طرح سے آئی گھر, کس طرح پہنچی, ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی, مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا. میرا اب بھی یہ رائٹ ہینڈ کا جو ہے نا یہ شولڈر یہ کام نہیں کر رہا, جس طرح سے یہ موو کر رہی ہوں یہ اتنا نہیں کر پا رہی میں. پھر اس دوران معافیاں تلافیاں کس طرح سے مجھے میرے جسم پہ جو تکلیف ہوئی ہے, تشدد ہوا ہے, میری تو ابھی تکلیف ہی ختم نہیں ہوئی. اور اسے اس تکلیف میں بھی اپنی پرواہ تھی. بچوں کے نام کیا آپ کے؟ بڑی بیٹی کا نام ماہین ہے, بیٹے کا نام سفیان ہے, پھر اس سے چھوٹی حرین ہے, اس سے چھوٹی حریم ہے. بچے پڑھتے ہیں نا؟
جی پڑھتے ہیں. ان کے 1 سال ہو گیا ان کو اسٹک آف کر دیا اب یہ لاسٹ ایئر اسکول والوں نے. صرف یہی ریزن ہے کہ ان کے اسکول سے کام آتے تھے, پی ڈی ایفس آتے تھے, ان کا کوئی کام کمپلیٹ نہیں ہونے دیا کہ یہ پی ڈی ایف نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے, یہ میرے بینک ہیکس ہو, میرا یہ ڈیٹا ہیک ہے. اللہ کے من گھڑت کہانیاں جس کی ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے؟ جی ان کو اسکول والوں نے ہی نکال دیا, اسی لیے کہ نہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ان کے پاس ہوتا. سب آج کل کا دور ایسا ہے, جس ہائی اسٹینڈرڈ اسکول میں وہ پڑھتے ہیں سارا کام ان کا جو ہے پی ڈی ایف آن لائن سارا کام آتا. وہ ہم نے 1 سال سے سارے کام پینڈنگ تھے. ٹیچرز بلاتی تھی اسکول مجھے تو کہتے تھے کہ پتہ نہیں تم کیوں جا رہی ہو, ان کو بلاتے تھے خود نہیں جاتے تھے. بچے جو ہیں ذہنی دباؤ کا شکار نہیں رہتے ہوں گے؟ ان پہ بہت اثر ہوا ہے, پورا دن دیکھنا کہ ماں بچوں پہ اس چیز کا بہت اثر ہوا ہے. بچے آ کے بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ ماما. میری بڑی بیٹی نہیں جا رہی تھی گھر, وہ بہت رو رہی تھی, ڈری ہوئی تھی کہ مما میں جاؤں گی بابا پھر ماریں گے. اس کو میں نے بڑے پیار سے سمجھا کے گھر بھیجا کہ نہیں بیٹا اب نہیں ماریں گے, تم جاؤ گھر. کیونکہ وہ بڑی ہے, اس سے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں, اگر وہ نہیں چاہتی تو پھر ان کے ساتھ کون رہتا. اس لیے میں نے اس کو بھی بھیج دیا کہ تم ان کے ساتھ چلی جاؤ. اب آپ کے بچوں کو کون سنبھال رہا ہوگا؟ ابھی تو اسی کے پاس ہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سنبھال لے گا؟ یہ میں نہیں جانتی کہ اب کیسے حالات ہوں گے ادھر, کیسے نہیں. میرا ادھر رابطہ نہیں ہے ان سے. بچوں سے بالکل رابطہ نہیں ہے؟ جی. اگر وہ نشہ کر کے گھر آ گیا ہوا پھر؟ بڑی بیٹی جو ہے میری سمجھ, اس کو سمجھایا ہے میں نے کہ اگر ایسا کچھ ہو یا کرے تو پھر اپنی گھر ادھر تایا ابو کو یا کسی کو کال کر دے. کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں, کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں اعلیٰ حکام کو؟ جی میں مریم نواز صاحبہ سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے, مجھے تحفظ دیا جائے. مجھے مجھے پیسے نہیں چاہیے, زیور نہیں چاہیے, مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے, صرف مجھے تحفظ دیا جائے. مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, میرے بھائی کو, میری بہن, میری فیملی کو, میرے بچوں کو خطرہ ہے ان سے. اکثر اوقات تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں میں کہ ضروریات پوری نہیں ہوتی, گھر میں پیسے نہیں ہیں, حتیٰ کہ پیسہ بھی ہے, ہر چیز ہے, ضروریات پوری بھی ہوتی رہی ہیں آپ کی؟ پیسوں فائنینشلی نہیں تھی کوئی پرابلم, یہ ساری پرابلم اس کی اپنی ہی کریٹ کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ نہیں تھی کوئی. خود ہی لڑائی جھگڑا بات بنانا کرنا اس کے لیے ایک معمول بن چکا تھا. آپ کے خاوند جو ہیں جی وہ اپنے ذہن میں بیٹھ کے خود ہی کہانیاں بناتے تھے؟ جی خود ہی. کوئی بھی گھر آتا ہے تو جس طرح سے میری سسٹر کا بڑا بیٹا ہے, یہ گھر آیا اگر ملنے میرے بھانجے بھتیجے تو کہیں گے کہ یہ بھائی ایل ای ڈی میں نا کوئی ڈیوائس فٹ کر گئے ہیں, مطلب کہ عجیب باتیں. کلاک ہے تو کہیں گے اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے, اگر موبائل ہے تو کہیں گے نہیں یہ میں نہیں کوئی اور چلا رہا ہے میرا موبائل. مینس کہ اس طرح کی باتیں. ساری رات نہیں سوتے, 3 دن لگاتار جاگتے, سوئے بغیر 3 دن 3 راتیں تو نارملی وہ جاگ لیتے. اور اگر چوتھے دن بھی نہ سوئے تو اس دن ہمارے گھر میں شدید قسم کا تشدد ہوتا ہے. وجہ کوئی بھی ہو, کچھ بھی بنا لیتا ہے وجہ خود سے بنا لی جاتی ہے. اور یہ سب کچھ تب سے ہو رہا ہے جب سے آئس پینا شروع کی ہے. جی یہ ایکسٹریم لیول پہ جو تشدد ہے نا یہ, اور کہانیاں بنانا, یہ 3 سال سے ہوا ہے. جی تو گھر والوں نے کسی کو دکھایا سائیکائٹرسٹ کو؟ نہیں, ان کو ریہیب سینٹر میں ایڈمٹ کروایا تھا تو جو ادھر کی ڈاکٹر ہے سائیکالوجسٹ, انہوں نے اس کو باقاعدہ رپورٹ لکھ کے دی ہے کہ یہ مینٹلی ڈس آرڈر, اب اس کے دماغ میں مینس کہ ہے یہ معاملہ اب تھوڑا سا خراب. بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, بچوں کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے بچوں کے لیے ہی سٹینڈ میں نے لیا ہے, میں نے ان کو نہیں چھوڑنا وہاں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح میری جان کو خطرہ ہے, میں نے تو بڑی ہوں, میں نے 12 سال کمپرومائز کیا ہے, بیٹی تو میری 10 سال کی ہے.